تو قرآن نے یہ فرمایا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ کہ بیویوں کو رکھنا ہے اچھے طریقے سے رکھو، عرف کے مطابق رکھو، یعنی گزارا کرو ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آگے تیسرا جملہ قرآن مجید نے یہ فرمایا او تسریح بِإِحْسَان کہ اگر تم نے ان کو چھوڑنا ہے تو اچھے طریقے سے ان کو رخصت کرو۔ میں ساتھیوں سے کہتا ہوں ایک رخصتی ہوتی ہے جب لڑکی اپنے والدین کے گھر سے آتی ہے شوہر کے گھر، تو رخصتی ہوتی ہے نا، اس میں عزت کے ساتھ آپ اس کو لے کر آتے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب آپ اپنی بیوی کو طلاق کے بعد رخصت کریں تو اسی طرح رخصتی کریں جیسے پہلی رخصتی ہوئی تھی۔ چنانچہ قرآن اور حدیث نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جب آپ بیوی کو طلاق دیں اس کو تحفہ دیں، اس سے پچھلے سارے کہا سنا معاف کروا لیں کہ بھئی غلطی ہو گئی، مجھ سے بھی ہوئی ہوگی، تم سے بھی ہوئی، اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو معاف فرمائے۔ اب آئندہ کی زندگی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری زندگی مبارک کرے، اللہ تعالیٰ مجھے میری زندگی مبارک کرے، اور یہ تحفہ ہے میری طرف سے لے کے جاؤ۔ اور یہ قرآن مجید نے بھی ذکر کیا متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین کہ جب طلاق ہو جائے اس کو کچھ تحفہ دینا چاہیے، حقا علی المحسنین، اور جو نیک لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں ان کے اوپر ایسا کرنا ضروری ہے۔ آپ بتائیے کوئی اس طرح طلاق دیتا ہے؟ ہمارے ہاں تو ساتھ رہتے ہیں تو لڑتے ہیں اور گالیاں گلوچ کرتے ہیں، اور جب طلاق دیتے ہیں تو بھی گالی گلوچ کر کے اور دھکا دے کے نکالتے ہیں۔ نہ آپ کو ساتھ رہنا آیا نہ آپ کو نکالنا آیا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ امساکم بمعروف او تسریح بإحسان کہ ساتھ رہنا ہے اچھے طریقے سے رہو، اور ساتھ نہیں رہ سکتے اچھے طریقے سے اس کو رخصت کر دو، تحفہ دو، معافی تلافی کرو، گھر تک پہنچا کے آؤ، اور جو اس کے حقوق ہے سب ادا کرو۔